अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। और अब आहिस्ता आहिस्ता वही होता हुआ नज़र आ रहा है जिसकी हवाले से पहले ही पेशन गोइयाँ करनी शुरू कर दी गई थी मुख्तलिफ लोगों की जानिब से भी, माहिरीन की जानिब से भी और तज़ियाकारों की जानिब से भी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, एक के बाद एक मुकदमात की तादाद और रफ्तार बढ़ती हुई नज़र आ रही है और PTI के ऐसे भी लीडरान उसमें नामजद कर दिए गए हैं जो पूरे मंजरनामे में, जब PTI की तरफ से एक भरपूर एहतजाज या फाइनल कॉल देने की कोशिश की गई थी, उस पूरे मंजरनामे में वो सियासी लीडरान गायब नज़र आते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तमाम नामजदगियों के ऊपर जो मुल्ज़मान के तौर पर किए गए हैं, मुख्तलिफ उनके हवाले से शिकायत दर्ज करवाई गई हैं, जो FIRs दर्ज करवाई गई हैं, उसमें कई लोगों की ये राय है कि कुछ ऐसे लीडरान भी हैं जो कि वकला तंजीमों या वकला से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके नाम मौजूद नहीं है। इसके ऊपर जो सियासी लीडरशिप है वो बड़ी तनकीद कर रही है और वो ये जानना भी चाहती है कि आया वजह क्या है कि हमेशा जब इस किस्म के मुकदमात कायम होते हैं तो सियासी लीडरशिप इसका बड़ा और भरपूर निशाना बनती है। आज खान साहब से बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात रही और उसके बाद ये इंकशाफ हुआ कि खान साहब की तरफ से तो ये कहा ही नहीं गया था कि 24 नवंबर को आपने डी चौक जाना है। उन्होंने इस बात को सरासर रद्द भी किया और ये कहा कि मैंने सिर्फ इस्लामाबाद पहुंचने की बात की थी। फिर इन मुकदमात को ही मद्देनज़र रखा जाए तो जुडिशल कमीशन में भी जो PTI की नामजदगियाँ हैं उनमें भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए कि ये लीडरान अपने सियासी जो मुकदमात हैं उनको फेस करेंगे, लेकिन देखना होगा कि ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मसाइल की आमाजगा बन चुका है और जहाँ पर दहशत गर्दी के इतने वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन CM खैबर पख्तूनख्वा बज़ाहिर मसरूफ़ नज़र आते हैं इन तमाम एहतजाज और रैलियों को लीड करने में। उनका अब फोकस होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि वो कारकर्दगी के ऊपर भी काम करे, क्योंकि नताइज वहाँ से मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और दबाव उनके ऊपर इदारों की तरफ से और सिक्योरिटी के जो हल्के हैं उनकी तरफ से बहुत बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ बुशरा बीबी साहिबा जो कि सियासी तौर पर गैर मुतहरिक थी, उनके बारे में भी खबरें हैं कि वो किसी हद तक अब सियासी तौर पर अपना किरदार अदा करने की ख्वाह हैं, लेकिन इसके लिए कुछ, इस खबर के हवाले से इसके लिए कुछ वक्त ज़रूर दरकार होगा कि आया वो ये सियासी किरदार किस लिए अदा करना चाहती हैं। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में कि अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात की हिकमत अमली होगी। बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, अली मोहम्मद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। पहले तो ये फरमाइएगा कि आज ये इंकशाफ हुआ इमरान खान साहब की तरफ से कि उन्होंने तो 24 नवंबर को डी चौक पहुंचने का कहा ही नहीं था, तो ये फरमाइएगा कि फिर ये फैसला किसने किया और आखिर क्यों किया था? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज मैं अडयाला था, लेकिन हिस्ब मामूल कुछ अरसे से ये लोग मुझे खान साहब से मुलाकात नहीं करने देते। बीच में कभी हो भी जाती है, तो आज भी मुलाकात मेरी तो नहीं हो सकी, लेकिन बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, हम सब इकट्ठे थे। तो मैं और अलीमा आपा जो है, हमें नहीं अंदर जाने दिया, बाकी लोगों को जाने दिया। तो अंदर से फिर वो ये बात बाहर आई। वैसे मुझे तो पहले से ही पता है, पॉलिटिकल कमेटी को भी मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब ने 26 तारीख को ब्रीफ कर दिया था कि खान साहब ने संजानी की इजाज़त दी थी और अडयाला जो है अपना जो डी चौक है, वो ख़ास एक फोकल पॉइंट नहीं था, इस्लामाबाद था। लेकिन वो तो पहले हम सबको पता था। खान साहब ने 15 नवंबर था मेरे ख़्याल में, जब हमारी मुलाकात हुई थी, खान साहब ने उसमें इस्लामाबाद की बात की थी। स्पेसिफिक एक जगह नहीं बताई थी। उसमें राजा साहब थे और उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी उस मीटिंग में थे। उसमें वो भी थे, फवाद चौधरी साहब के जो भाई आजकल खान साहब की लीगल टीम में है, फैसल चौधरी साहब थे, खान साहब के दूसरे लॉयर हैं खालिद यूसुफ साहब, तो ये सब वहाँ थे। तो ये तो चीज़ें थी, लेकिन देखें, ये सारी डिस्कशन डिबेट तो होती रहेगी। सियासी पार्टी के अंदर की चीज़ें भी हैं, कुछ पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है। देखें, इतने बड़े प्रोटेस्ट में जब आप जाते हैं, कुछ चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ गलत भी हो जाती हैं। असल जो 100 बातों की एक बात है, वो ये है, जो डी चौक में आए थे वो पाकिस्तानी थे, उस कौम के बच्चे थे। हाँ, उनका ताल्लुक अपोजिशन की जमात से था, लेकिन उनके पीछे भी करोड़ों लोगों की आवाज़ है। उन बच्चों को सुनना चाहिए था, उन नौजवानों को सुनना चाहिए था। तो ये फरमाइएगा अली साहब कि फिर आज आप अडयाला में मिले भी खान साहब से गालिबन, तो क्या ये पता चल सका है या इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि जिन लोगों ने उनके फैसले के खिलाफ अमल किया और डी चौक तक लेके गए कारकुनों को और उनकी जानें भी खतरे में डाली, तो उनके खिलाफ क्या कोई किसी किस्म की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मेरी आज तो नहीं मुलाकात हो सकी। बैरिस्टर गौहर साहब ने फिर आके मीडिया को ब्रीफ किया है। अब देखिए, डी चौक क्या है? डी चौक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। डी चौक कोई डिफेंस इंस्टॉलेशन तो नहीं है। डी चौक तो एक ऐसी जगह है जहाँ असातिज़ा भी आते हैं, जहाँ नर्सेस भी आते हैं,
جہاں سول سوسائٹی بھی آتی ہے، جہاں مذہبی جماعتیں بھی آتی ہیں، جہاں سیاسی جماعتیں بھی آتی ہیں، اگر ہم آگے، ہمارے لوگ آگے، تو کون سا ایسا کفر ٹوٹا تھا؟ دیکھیں، سیاسی حکومت میں، جمہوری حکومت میں آپ آتے ہیں، بات کرتے ہیں، باتیں کچھ آپ کی سنی جاتی ہیں، کچھ منظور ہوتی ہیں، کچھ نہیں منظور ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے ہی بھائیوں کو، اپنے ہی بچوں کو اس طرح سے آپ ان کے ساتھ رویہ رکھیں۔ خان صاحب کا تو زیادہ کنسرن اب اس پہ ہے کہ ڈی چوک میں جو ہوا ہے وہ کیوں ہوا ہے، اور اس پہ جوڈیشل کمیشن ہو یا جو بھی پراپر ایک انکوائری ہو، الٹیمیٹلی تو the buck will stop at the top post، اور وہ تو وزیر اعظم کی پوسٹ ہے اور انٹیریئر منسٹر ہیں۔ آپ کے نیچے کیوں ہوا یہ سارا؟ دیکھیں، لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 100 ہیں، کوئی کہتا ہے 200 ہیں، میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا، میں اسپیکولیشنز پہ باتیں کبھی نہیں کرتا۔ اس لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آج دیکھیں، ہم لوگ گئے ہیں، وکلا ہم سارے گئے ہیں، خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، خان صاحب اڈیالہ میں ہی تھے، خان صاحب صحت مند تھے، تو یہ جو کچھ 2-3 دنوں سے تھی، دیکھیں ہمیں فیکٹس پہ بات کرنی چاہیے۔ میں دوستوں کو سب کو کہوں گا، جس چیز کے آپ کے پاس انفارمیشن کنکریٹ نہ ہو اس پہ بات کبھی نہ کیجیے۔ خان صاحب تو اڈیالہ میں تھے، خان صاحب کو تو یہ جس طرح کی باتیں ہوئی تھی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ فیکٹس پہ بات کریں۔ تو فیکٹس پہ بات کرتے ہوئے یہ ہے کہ ہماری جماعت نے 12 شہادتیں ابھی تک کلیم کی ہیں، کوئی اور رپورٹس آتی ہیں تو وہ پھر اس میں ایڈ ہو جائیں گی۔ 12 کی رپورٹ ہمارے انفارمیشن منسٹر جناب وقاص اکرم، شیخ وقاص اکرم صاحب نے، اور ان کے ساتھ محترم اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب نے پشاور سے پراپر پریس کانفرنس میں یہ ڈیٹیل جو ہے وہ ساری دی ہے۔ علی صاحب، ایک خبر کی بھی تصدیق چاہوں گی آپ سے۔ یہ اطلاعات ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ گنڈا پور صاحب سے یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنے بھائی جو فیصل گنڈا پور صاحب ہیں اور NA 44 سے وہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے جیتے ہیں، ان کی نشست خالی کروا کے وہ اس نشست سے کھڑی ہونا چاہتی ہیں، تو کیا یہ خبر درست ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے پاس کوئی انفارمیشن اس خبر کی نہیں ہے۔ یہ بھی فرمائیے گا کہ حکومت خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے کی بات کر رہی ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی تک کے آپشنز کو سوچ رہی ہے، تو اس حوالے سے PTI کی حکمت عملی کیا ہے؟ صاحب، میرا نہیں خیال گورنر راج ابھی کارڈز میں ہے، اور سسٹم کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے پولیٹیکلی ہمیں فیور کرے، لیکن سسٹم چاہے گا کہ اتنے لیول تک بات نہ جائے جس سے پھر آپ دیوار سے ہی لگا دیں مکمل طور پہ، اور پھر آپ کے پاس جس طرح وہ کارنر ٹائیگر ہوتا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے محترم عمران خان صاحب، ہم ینگ تھے، نوجوان، خیر نوجوان تو شاید اب بھی کوئی ہمیں سمجھتا ہوگا، اتنے بوڑھے نہیں ہیں، لیکن اس وقت کالج اسٹوڈنٹس تھے۔ مجھے یاد ہے خان صاحب فائنل سے پہلے انہوں نے ٹائیگر کی ایک شرٹ پہنی تھی، ان سے پوچھا آسٹریلیا میں MCG میں، میلبورن کرکٹ گراؤنڈ میں، میری بچپن کی کچھ یادوں میں سے یاد ہے، اور میں بھی ہمیشہ کارنر ٹائیگر ہی رہتا ہوں، پرایوں سے زیادہ اپنوں کے تیر و طنز و تیر کا بھی شکار رہتا ہوں، تو اس لیے مجھے اس کا احساس ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میں نے یہ شرٹ اس لیے پہنی ہے کہ ہم کارنر ٹائیگرز کی طرح لڑیں گے، کہ دیوار سے ہماری کمر جب لگا دیں کسی ٹائیگر کی تو اس کے پاس پھر حملہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نہیں سمجھتا سسٹم اتنا پش کرے گی خیبر پختونخوا کو کہ وہاں گورنر راج لگائے گی، پھر سنبھال نہیں پائے گی۔ تو I don't see any governor rule in near future in خیبر پختونخوا۔ یہ بھی بتائیے گا کہ PTI کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے، وہ جو مرکزی قیادت ہے، ان کے خلاف ایک وائٹ پیپر بھی جاری کرنا چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ وائٹ پیپر جو جاری کیا جائے گا اس میں وہ تمام انسائٹس بھی ہوگی جو کہ آپ لوگوں کی انٹرنل پارٹی میٹنگز میں جن کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور کیا اس کے اوپر خان صاحب کسی قسم کی کارروائی کریں گے؟ پارٹی انٹرنل میٹر ہے، میرے خیال میں یا کسی بھی ممبر کو PTI کی جو پالیسیز ہیں اور اس کا جو ایجنڈا ہے، اس کی جو ڈیسیجنز ہیں، جو پبلک پوزیشننگ ہے، اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے، ایڈوکیٹ کرنا چاہیے۔ پارٹی کی انٹرنل ڈیسیجنز اور کوئی وائٹ پیپر ہے، کچھ ہے، اس پہ میں نہیں سمجھتا یہ فورم مناسب ہے۔ اگر کوئی انویسٹیگیشن ہونی بھی ہے، وہ ہوتی ہے ہر جماعت کے اندر، اپنی ایک سیلف ریئلائزیشن، سیلف ایکچولائزیشن ہر جماعت میں ہوتی ہے، انسان میں بھی ہونی چاہیے۔ جس انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے تو اس کو پھر انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے، اور جس جماعت کے اندر اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، لیکن ایک پولیٹیکل جماعت کے فلسفی پہ شاید پورا نہ اترتی ہو۔ تو یس، ہمارے اندر سیلف ایکچولائزیشن، سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اس کی گنجائش ہمیشہ، لیکن اگر ہوگی بھی تو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو پبلک فورم پہ ڈسکس کروں۔ یہ ضرور ہے کہ میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں، یہ جماعت مڈل کلاس کی امانت ہے، پوری پاکستان کی مڈل کلاس کے لیے ایک اپرچونٹی تھی، اس کو مزید بڑھائیں گے کہ وہ آ کے یہاں پہ فیڈرل یا صوبائی، فیڈرل اسٹیٹ منسٹرز بن سکتے ہیں،
وہ گورنرز بن سکتے ہیں, وہ وزرائے اعلیٰ بن سکتے ہیں, وہ بڑی بڑی پوسٹ اسپائر کر سکتے ہیں, خان صاحب کے بعد اس ملک کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں, سب کچھ. کیونکہ خان صاحب کا ویژن یہ ہے کہ اس جماعت کو میں ایک آرگنائزیشن بناؤں گا, تو انشاءاللہ. لیکن اس میں بڑی چیزیں ہیں. ابھی تو موجودہ جو صورتحال ہے اس کی طرف ہم نے فوکس کرنا ہے. عمران خان صاحب کی رہائی وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس پورے نظام, اس جمہوریت کے سسٹم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ باہر آئے, اور پھر ہم ایک پولیٹیکل فورسز کے ساتھ منیمم لیول آف ڈائیلاگ, کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم باہم شیر و شکر ہو جائیں. منیمم لیول آف ڈائیلاگ for the sake of the state, for the sake of Pakistan, for the sake of the people of Pakistan, کہ جمہوریت صرف لڑائی بڑائی کا نام نہ ہو. جمہوریت سے ثنا مرزا صاحبہ یا آپ کے چینل کا جو ڈرائیور ہے, آپ کے چینل کا جو گارڈ ہے, اس کے بچوں کی ایجوکیشن, اس کے گھر کے نام نفقے, اس کی سیکیورٹی, اس کی جاب اپرچونٹیز, یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکچوئل مسائل ہیں قوم کی, جس کی طرف اس پارلیمنٹ کو آنا چاہیے. ابھی تک میں پچھلے 10 سال سے جو دیکھ رہا ہوں, مشت و گریبان ہے سب ایک دوسرے کے. عوام کدھر کھڑی ہے؟ یہ جو عمران خان کی سٹرگل ہے, یہ عوام کی سٹرگل ہے. دیکھیں, رول آف لا ہوگا نا, رول آف لا, ایوری تھنگ ول فال ان پلیس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں سے جلدی جلدی آپ نکلیں, جو غلطیاں ہوئی اس کو ٹھیک کریں. لیٹس فوکس آن دا پیپل آف پاکستان اینڈ دیئر ایشوز. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب, صرف عمران نہیں, تمام پولیٹیکل جماعتیں جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں جا کے ان چیزوں کے فیصلہ سازی کریں. آخر میں علی بھائی یہ فرمائیے گا کہ کرم ایجنسی میں پارا چنار میں صورتحال بڑی ابتر ہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ سی ایم گنڈا پور صاحب بڑے پرو ایکٹیو تو رہے احتجاج کے دوران, لیکن اس حوالے سے کچھ خاص ان کی طرف سے نہ تو کوئی سٹیٹمنٹ آیا, نہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے وہاں کے حوالے سے کوئی اپنی اور حکومت کی حکمت عملی واضح کی. کیا کہیں گے کہ اس کے اوپر آخر وہ اتنا پرو ایکٹیو کام کیوں نہیں کر سکے؟ نہیں, ان کی توجہ ہے. علی امین خان ویسے تو ان کا ایک جذباتی وہ ایک فیس بھی ہے, دلیر دبنگ آدمی ہے, لیکن وہ جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, اب آپ نے شاید آپ کو کلوز رینج کا نہیں پتا ہوگا, لیکن جو نزدیک ان کے کام کیا ہے تو بڑے پولیٹیکلی میچور آدمی بھی ہیں, چیزوں کو سمجھتے ہیں. ان کا فوکس ہے وہاں. کوہاٹ وہ تشریف لے گئے ہیں, اور اس سے پہلے بیرسٹر سیف صاحب جو ان کے ترجمان ہیں صوبائی حکومت کی, ان کو بھی بھیجا تھا. کل بھی ایک رپورٹ میرے پاس آئی, جو وہاں کل 6 شاید شہادتیں اور ہوئی ہیں. آج کا نہیں مجھے پتا, کیونکہ آج سارا دن میں اڈیالہ تھا. تو وہ 6 شہادتوں کی رپورٹ بھی میں نے محترم سی ایم صاحب کو بھیجی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ انشاءاللہ جلد, اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ یار یہ ابھی شاید سی ایم سن رہے ہوں, اس بات کو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, تو اس لیے میں کر رہا ہوں. کہ میں نے کہا کہ سی ایم صاحب آپ کہیں گے یار یہ علی کے پاس کوئی خیر کی خبر نہیں ہے, ہمیشہ مجھے غم کی خبریں دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, انشاءاللہ مجھے یقین دلایا. انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ خوشی کی خبریں آئیں گی, اللہ بہتر کرے گا. بالکل میں آپ اور آپ کے توسط سے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ سی ایم خیبر پختونخوا کی بھرپور توجہ ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جو آگ ہے اس پہ پانی ڈالا جائے. اور دونوں طرف مسلمان ہیں, شیعہ کون ہے, سنی کون ہے, اہل سنت کون ہے, اہل تشیع کون ہے, ہم سب محمدی ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے ہمیں مسلمان بنا کے چھوڑا تھا. پتہ نہیں ہم کن چکروں میں پڑ گئے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یقیناً سیاسی طور پر تو پاکستان تحریک انصاف بڑا پرو ایکٹیولی اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے, لیکن سیکیورٹی کے محاذ کے اوپر جتنے ان گنت مسائل کا سامنا خیبر پختونخوا خود کر رہا ہے, یہ بڑا ضروری ہے کہ وہاں کے سی ایم اس وقت ان مسائل کے اوپر بھی توجہ دے سکے. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد بات کرنے جا رہے ہیں کہ جہاں ایک اپوزیشن کی بڑی جماعت غلط فیصلے کیے جا رہی ہے, وہیں ایک بڑی جماعت حکومت کے اتحاد کا حصہ ہے, وہ بہتر مشورے دینے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن نہ تو اپوزیشن اور نہ ہی حکومت ان مشوروں کو سننے کے موڈ میں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف جانیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں حکومت کی طرف سے سیاسی صورتحال کے حوالے سے کئی لاہے عمل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, وہیں ان کی اتحادی جماعت بھی اس معاملے پہ اب خاموشی توڑتی ہوئی نظر آتی ہے. بلاول صاحب نے ایک روز پہلے ایک تقریب سے خطاب کیا, اور انہوں نے بڑے واضح طور پر نہ صرف یہ کہ پارٹی کے حوالے سے جو پارٹی کی پالیسی ہے, جو سیاسی سوچ ہے, اس کی وضاحت کی, بلکہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں شاید سب سے بہتر مشورے دینے کی نہ صرف اداروں کو کوشش کی بلکہ حکومت کو بھی کوشش کی. جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مختلف پابندیاں لگنے کا ماحول بن رہا ہے, جہاں گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں, جہاں سیاسی طور پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس جماعت کے اوپر کئی مقدمات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں,
वहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि न तो वो किसी गवर्नर राज की हिमायत करेंगे और ना ही किसी पार्टी के ऊपर किसी किस्म का बैन लगने की हिमायत उनकी जमात की तरफ से की जाएगी, और ऐसा ही कुछ JYF की तरफ से भी किया गया है। लेकिन जो कुछ हमने पिछले कुछ दिनों में इस्लामाबाद में होते हुए देखा, उसके बाद यकीनन कोई ना कोई लाहेअमल तरतीब देना बड़ा ज़रूरी हो गया है हुकूमत के लिए भी और उनके इत्तेहादियों के लिए भी। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इसके ऊपर अप्रोच है और क्या मशवरा वो दे सकती है बहैसियत मजबूत तरीन इत्तेहादी इस हुकूमत को भी? इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सीनियर रहनुमा भी हैं नैयर हुसैन बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त के सियासी माहौल में हमेशा की तरह पीपल्स पार्टी ने एक भरपूर और सेन एडवाइस दी है इस मौजूदा हुकूमत को भी कि किसी भी ऐसे अमल से इज्तनाब करना चाहिए जिसमें कोई भी एक्सट्रीम पोजीशन इख्तियार की जाए। बिलावल साहब की जो गुफ्तगू हमने सुनी थी उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर इदारों को भी कहा था कि वो भी अपने दायरा कार में अगर रहें तो बेहतर है, और जो किसी भी जमात को बैन करने की बात हो रही है या गवर्नर राज की बात हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। आपके ख्याल में हुकूमत समझ सकी है उनके वो मशवरे या उनकी जमात के वो मशवरे जो समझाने की कोशिश पीपल्स पार्टी उन्हें कर रही है? शुक्रिया। गुजारिश ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक ऐसी सियासी जमात के सरबराह हैं जिसकी तारीख भरी पड़ी है जद्दोजहद के साथ, जिसकी तारीख में बेशुमार कुर्बानियाँ भी हैं, शहादतें भी हैं, कोड़े भी खाए, लेकिन कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये रवैया अख्तियार नहीं किया जिससे तफरीक पैदा हो, मुल्क में बदअमनी पैदा हो, एजिटेशन भी हो उस आइन और कानून के दायरे में रह के। तो ये जो चेयरमैन बिलावल ने बात की है सिर्फ हुकूमत के लिए नहीं की है, उन सियासी कुव्वतों को भी की है कि जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं या आइन की परवाह किए बगैर एक फेडरेटिंग यूनिट में जिस किस्म के हालात पैदा कर दिए जाते हैं। तो ये जो सेन अप्रोच की बात की चेयरमैन ने, वो हर दो अफ्रीकैन के लिए की, बल्कि और दीगर के लिए भी की कि मुल्क के हालात ऐसे हैं और आज हालात का तकाजा ये है कि हम बैठ के बात करके इस मुल्क को जो क्राइसिस है उसमें से निकाल सकें। बिल्कुल आइन में ये गवर्नर राज की बात है, ये लास्ट रिजॉर्ट पे होती है, बिल्कुल आइन में ये बात मौजूद है किसी सियासी जमात की पे पाबंदी की। ऑल्दो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आ गया और हम समझते हैं कि सियासी जमातों को पजीराई देना या मुस्तरद करना ये बुनियादी हक आवाम का है, पाकिस्तान के आवाम का है, और ये इख्तियार उन्हीं के पास रहना चाहिए। और वो जमातें जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए बनी, प्री पार्टीशन भी उसके बाद भी, तो वो अल्टीमेटली अपना वजूद खो बैठती हैं, फिर वो आज नज़र भी नहीं आ रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि पॉलिटिक्स में और पॉलिटिशियंस वो एक तो रिजिडिटी पे अमल नहीं करते और वो नेगोशिएशन पे बिलीव करते हैं और डायलॉग पे बिलीव करते हैं। आप प्री पार्टीशन की हिस्ट्री देख लें, पाकिस्तान मूवमेंट देख लें, सब कॉन्टिनेंट की इंडिपेंडेंस देख लें, तो डायलॉग तो मेजर बात है, लेकिन ये कहीं भी नहीं हो सकता कि आप आईनी जो प्रोविजंस हैं या जो तकाजे हैं उन्हें पसे पुश डाल के और मुल्क में अफरा तफरी फैला दें। वो आप सियासी जमात की मुखालफत तो ज़रूर करें, लेकिन आप मुल्क मुखालफत पे इस हद तक ना जाएं कि मुल्क को नुकसान पहुँचे, उसकी इंटेग्रिटी को नुकसान पहुँचे, उसकी सॉवरेंटी को नुकसान पहुँचे, उसकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को नुकसान पहुँचे, उसके रिलेशंस विद दी अदर कंट्रीज उनको नुकसान पहुँचे। तो उसमें सेन एटीट्यूड की बहुत ज़रूरत है। सही। अच्छा बुखारी साहब, अब इस वक्त जो सिचुएशन है आपके ख्याल में, जो कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में इस्लामाबाद की सड़कों पर, उसके बाद ऑब्वियसली उसके कुछ रिपरकशन तो आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस सिचुएशन में डायलॉग कैसे हो सकेगा? क्योंकि देखिए PTI तो चाहेगी कि वो डायलॉग करे, उनके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने, आपको याद होगा कि उस इतवार के रोज़ के बाद बड़ा क्लियर कह दिया था कि अब हम किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे इनके साथ। तो फिर अब कैसे मुमकिन हो सकेगी ये पूरी सिचुएशन बेहतर करना, माहौल बेहतर करना सियासी तौर पे? देखिए उसमें वो ऑब्वियसली जो इंटीरियर मिनिस्टर का मौक़िफ़ था इसलिए था कि वो इस बात पे इसरार कर रहे थे कि हमने इस्लामाबाद आना है, डी चौक पे आना है
اور آپ کو پتہ ہے ایک فورن ڈگنیٹری اس ملک میں ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ موجود تھی اور جس کے ساتھ بڑے بائی لیٹرل ہمارے ایگریمنٹ سائن ہو رہے تھے، اور بالکل انہوں نے بیلاروس کے صدر نے بھی کنسرن بھی شو کیا. آبویسلی ان کو بھی جو ان کا مشن یہاں موجود ہے ان کو انفارم تو کرتا ہوگا. ایسی صورتحال میں تو بالکل سخت موقف اختیار کرنا پڑا انٹیریئر منسٹر کو اور گورنمنٹ کو بھی. لیکن یہ تھوڑی اپروچ جو ہے پی ٹی آئی کی یا اس کی قیادت کی، اس کو بھی یہ غور کرنا چاہیے کہ جس روش پہ آپ چل پڑے ہیں، آیا اس طرح مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ آیا اس طرح آپ اپنے کسی سربراہ کو یا اپنے بندوں کو ریلیف دلوا سکتے ہیں؟ یا میرا ایک سوال ہے پی ٹی آئی سے، آپ کہتے ہیں جی اس کو رہائی کے لیے ہم آئے ہیں، واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کو ادھر سے نکال کے تو پرائم منسٹر ہاؤس بٹھا دیں گے؟ یا ایسا کوئی طریقہ ہے؟ یا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں. ان سے پوچھیں ان کا پلان کیا ہے، یہ ملک میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ واٹ آر دے اپ ٹو؟ مطلب رہائی کے بعد ان کے پاس کیا پلان ہے؟ یہ کیا سوچتے ہیں اس ملک میں کیسے ملک کو کیسے چلایا جائے؟ کوئی عقل ہے ان کو؟ کوئی محب الوطنی کا کوئی ثبوت یہ دے پا رہے ہیں؟ اس ملک کو چلنے دیں. یہ پیپلز پارٹی نے آپ کے سامنے ہماری بے شمار مثالیں موجود ہیں. ہم نے پھانسیاں قبول کی، ہم نے کوڑے کھائے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن ہم ریاست کے خلاف کبھی نہیں گئے. یہ تو ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں آج. حکومت پاکستان کے خلاف تو سیاسی جماعتیں مختلف اوقات میں کرتی رہتی ہیں جو حکومت وقت ہوتی ہے، لیکن آپ ریاست کے خلاف کام نہ کریں. اگر کوئی ریاست کو نقصان پہنچائے گا تو وہ پھر اس کے لیے بڑے سختی سے نپٹنا پڑے گا ان کے ساتھ. نہیں لیکن بخاری صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ آپ کو بھی انسائٹ پتہ ہے جو اداروں کی جو ایک سوچ رہی پچھلے ہم نے کچھ عرصے میں دیکھا، بڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے. کئی دفعہ محسوس ہوا کہ شاید پی ٹی آئی سے بات چیت ہونے جا رہی ہے یا ماحول بن رہا ہے کہ پی ٹی آئی سے بات چیت کی جائے کہ سسٹم کو چلنے دیں، آپ اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. لیکن کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ واقعی ادارے بھی اور حکومت بھی ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں؟ اب ان اینی کیس اب کسی بھی صورت میں ان کو کوئی گنجائش ان کے لیے نہیں چھوڑی جائے گی، اسپیشلی 9 مئی کے بعد جہاں معاملات کچھ ٹھنڈے ہوئے تھے، اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس کو ہوا دے دی ہے. تو دیکھیں نا اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ پی ٹی آئی، اس کی قیادت، اس کے سیاسی رہنما. گورنمنٹ تو رسپانسیبل نہیں ہے. پھر ہر بار وہ کہتے رہے ہم گورنمنٹ سے بات ہی نہیں کرتے، ہم گورنمنٹ سے بات نہیں کرتے، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ہم تو پولیٹیکل نہیں ہیں، آئین موجود ہے، آئین کے مطابق آپ بات چیت کریں. تو پھر مجھے میرا اسی لیے سوال ہے ان سے، آسک دیم، آپ کے پاس اگر آئے تو بالکل واٹ نیکسٹ؟ اس کو اڈیالہ سے نکال کے لاؤ گے، کہاں لے کے جاؤ گے اس کو؟ سر وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم سر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو مینڈیٹ تھا 8 فروری کا، مطلب ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے، ہم سے حکومت لی گئی. کو کون دے گا؟ یہ تو دیکھیں مینڈیٹ کون دے گا؟ جی مینڈیٹ کو ریوڑیاں تو نہیں اٹھا کے ان کو پیش کر دی جائیں گی. مینڈیٹ بھی تو کسی انسٹیٹیوشن کے ذریعے ملتا ہے نا. الیکشن کمیشن کسی کو نوٹیفائی کرے گا؟ ڈو یو تھنک ان کے ایک مطالبے پہ الیکشن کمیشن کا جو پروسیس ہوا بھلا ان کو اعتراض ہوگا؟ اس کا ون اسٹروک آف پین دیٹ کین بی ریمووڈ. از دس اے سین اپروچ؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا لیکن اب سر یہ فرمائے گا کہ سین اپروچ تو پھر بڑی مشکل ہو سکتی ہے. اب دیکھیں نا یہ جو سچویشن رہی اسلام آباد میں، اس میں ہمیں وکلا کی طرف سے پی ٹی آئی کی کوئی نمائندگی نظر نہیں آئی، کیونکہ ان کو پتا تھا جو ہو رہا ہے وہ بعد میں گلے پڑ سکتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آلموسٹ ہر سیاستدان کے اوپر پی ٹی آئی کے کیس بنا دیے گئے ہیں، جو موجود نہیں تھے ان کے اوپر بھی یہ خبریں ہیں کہ ان کے اوپر بھی کیس بن رہے ہیں. تو آپ کے خیال میں اب یہ جو قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے، سینٹ میں نمائندگی ہے ان لوگوں کی، یہ اب کس طریقے سے آئیں گے؟ کیسز بھی ہیں ان کے، پارلیمنٹ میں اپنی جماعت کو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں. اور اب آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے ان کو انسٹرکشن دی ہے کہ یہ سارا مسئلہ آپ اٹھائیں، کہ میں تو چاہتا ہی نہیں تھا کہ ہم 24 نومبر کو آپ لوگ اسلام آباد کے اندر جائیں. میں نے تو صرف بات کی تھی کہ اسلام آباد میں احتجاج ہونا ہے، ڈی چوک کی تو بات ہی نہیں کی تھی، تو وہ بالکل بیک آؤٹ کر گئے اس بات سے. تو اب تو سچویشن ہی کچھ عجیب ہو گئی ہے، مطلب پی ٹی آئی کے حوالے سے. آپ مجھے بتائیں عمران خان نے کب بیک آؤٹ نہیں کیا؟
ٹھیک ہر اپنے موقف سے اس نے بیک آؤٹ لیا. اس نے کہا یو ٹرن تو میری سیاست کی معراج ہے. میں تو اس کو معراج نہیں سمجھتا ہوں, میں تو اس کو وعدہ خلافی بے ایمانی سمجھتا ہوں. اگر بندہ کوئی کمٹمنٹ کرے اس کو آنر کرے. یہ کہہ دینا کہ یو ٹرن تو ان کی معراج ہے, تو یو ٹرن والوں کو کوئی زیادہ دیر پذیرائی عوام سے نہیں ملا کرتی. اور جہاں آپ مقدمات کی بات کرتے ہیں, لیٹ دیم فیس اٹ, کورٹس پہ جائیں, فیس کریں, ریلیف لیں, اور کورٹس ریلیف دیتی بھی ہے, دی بھی ہے. کل آپ کے سامنے آپ کے فرٹرنیٹی کے بندے کو ریلیف ملی ہے کورٹ سے. لیٹ دیم گو ٹو دی کورٹس, فیس اوور دیئر, وکلا ان کے ہیں. لیکن یہ کہیں کہ ڈانگ ماری سے ان کے مقدمات واپس ہو جائیں, دیٹ از ناٹ پاسبل. درست. اچھا بخاری صاحب, سر آخر میں ایک دو سوال کرنا چاہوں گی پیپلز پارٹی کے ڈائریکٹلی جو لنک کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ سر جب 26ویں ترمیم پر کام ہو رہا تھا تو پیپلز پارٹی نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کرنے میں, اس کو منظور کروانے میں یونانیمسلی. لیکن سر جو وعدے جو کمٹمنٹ کیے گئے تھے حکومت کی طرف سے وہ فلفل نہیں ہوئے. بلاول صاحب نے ایک دو جگہ پہ یہ بات بھی کی شکایتاً کہ جو باتیں کی گئی تھیں اس کے اوپر عمل نہیں ہوا. تو اس کا سٹیٹس کیا ہے سر؟ حکومت نے ابھی بھی آپ لوگوں کو انگیج کیا ہوا ہے یا واقعی صحیح معنوں میں وہ ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی نیت رکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہم ان کے ساتھ الائنس میں ہیں. ہم نے جب یہ گورنمنٹ بنی تھی انشور کیا تھا کہ ویل سپورٹ یو, آپ کو گرنے نہیں دیں گے. کچھ ان کی کمٹمنٹس تھیں, کچھ کمٹمنٹس ان کی آنر نہیں ہو سکی. میری قیادت کو بالکل گرے شک پہ بھی تھے اور اس کا اظہار بھی انہوں نے کیا. اور ابھی ریسنٹلی دونوں سائڈ سے کمیٹیز بھی کانسٹیٹیوٹ ہو گئی ہیں. جو معاملات ہیں, جو کمٹمنٹس ہیں, جو وعدے ہیں, جو عمل درآمد کرنا تھا, اس پہ کمیٹیز میٹ کریں گی. اینڈ ہوپ فلی ہم سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این اپنی کمٹمنٹس کو آنر کرے گی. اگر آنر نہیں کرے گی تو پھر اقتدار میں نہیں رہ سکے گی. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سپورٹ وڈرا کر لے تو پھر کہاں ان کی حکومت رہے گی, کہاں ان کے پاس میجورٹی ہوگی. تو ان کو سوچنا پڑے گا, پرائم منسٹر کو بھی اور ان کی ٹیم کو بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کمٹمنٹس کیے ہیں ان کو آنر کیا جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بڑی محنت بھی کی ہے, کوشش بھی کی ہے اور سیکریفائس بھی کیا ہے کہ اس ملک میں یہ جمہوری سسٹم چلتا رہے, حکومتیں اور اسمبلیاں اپنی مدت پوری کرتے رہیں تاکہ چیزیں ان چیزوں میں ریفارمز آ سکیں, چیزیں ریفائن ہو سکیں. یہ تب ہی ہو سکتے ہیں کہ یہ پروسیس چلتا رہے اور اس پروسیس کی کنٹینیوٹی رہے. بالکل ٹھیک. لاسٹلی سر یہ فرمائیے گا کہ کیا اگر کسی سٹیج کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کو لگا کہ سیاسی سسٹم غیر مستحکم ہو رہا ہے, کیونکہ اوبویسلی اگر ایک جماعت کو کوشش کی جائے گی ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہو یا مقدمات قائم ہو تو پھر ان کی طرف سے اس کا ریاکشن بھی کسی نہ کسی صورت میں منفی یا مثبت آئے گا, تو کیا پیپلز پارٹی اس سچویشن کو کچھ بہتر کرنے کے لیے اپنا کوئی کردار ادا کرے گی؟ آپ نہیں چاہیں گے کہ اس میس میں آپ پڑیں, کیونکہ اب سیاسی طور پر پی ٹی آئی اتنی غلطیاں کر چکی ہے کہ اب ان کو ساتھ لے کر چلنا بھی مشکل ہے اس حکومت کے لیے, تو اس میں پیپلز پارٹی کوئی کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوگی؟ میرا خیال ہے اٹ از اے ہائپوتھیٹیکل کویسچن. جس چیز کا بھی وجود نہیں اور پریزمپٹیو بات کرنا مناسب نہیں. اگر کوئی ایسی سچویشن ہوئی تو آبویسلی پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, اگر کوئی ایشوز ہوئے تو obviously that will be discussed over there and then it will be decided then. It is premature to discuss all those things جن کی ابھی اسپیکولیشنز آپ کر رہی ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ نیئر بخاری صاحب سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. پاکستان پارٹی کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں. یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک کلیئر اپنا ویژن بھی ہے, ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے ان ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور پارٹی پالیسی کیا ہے اس پر انہوں نے بڑے واضح طور پر بات کی ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد کچھ خیبر پختونخوا میں جو انسائٹ ہے, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو قائم ہے لیکن عملی طور پر کتنے اپنے پیروں پر کھڑی ہے اور کیا اندر کیا چل رہا ہے سیاسی طور پر, اس کے اوپر کچھ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ایک طرف حکومت کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی ناگزیر ہو گئی ہے, وہیں دوسری طرف گورنر راج کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े वाज़े तौर पर कह दिया है कि गवर्नर राज हो या किसी भी पार्टी के ऊपर बैन हो उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हालात उसी तरह जाते हुए, उसी डगर पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरफ एक के बाद एक मुख्तलिफ लीडरान के ऊपर मुकदमात बन रहे हैं और दूसरी तरफ वही लीडरान पार्टी की अंदरूनी मीटिंग्स में इस बात के ऊपर खुलकर एहतजाज कर रहे हैं कि आया पार्टी के हवाले से फैसले सियासी लीडरशिप के बजाय चंद महदूद अफराद तक महदूद क्यों कर दिए गए हैं। और सबसे बढ़कर ये कि खान साहब की प्रॉपर और क्लियर इंस्ट्रक्शन के बावजूद भी अपने तौर पर अगर डिसीजंस लिए गए हैं तो उनको ओन कौन करता है। बैरिस्टर गौहर साहब करते हैं जो कि पूरे मंजरनामे में पिछले 10 दिन में कहीं नज़र नहीं आए, या फिर वो तमाम लोग करते हैं जो बज़ाहिर मौरूसी सियासत के हवाले से हमेशा से ये कहते आए हैं कि इस पार्टी में मौरूसी सियासत मौजूद नहीं है। बड़े मसाइल की आमाजगा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनती हुई नज़र आ रही है और फ्रंट पे जो एक वाहिद शख्सियत नज़र आ रही है वो गंडापुर साहब हैं जो कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा हैं, जिनसे विफाक और इदारे ख़ास तौर पर नाखुश नज़र आते हैं जो कुछ पिछले कुछ दिनों में उनकी तरफ से किया गया। लेकिन दूसरी तरफ इत्तलात ये हैं कि उनको चलाने में और उन पर दबाव डालने में एक बड़ा किरदार खान साहब की अहलिया का भी रहा है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में जब से उनकी रिहाई हुई है ज़मानत पर मुकीम है। अब देखना ये होगा कि आया वाकई क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मौरूसियत का खात्मा कर सकेगी या उसी का शिकार हो जाएगी। लेकिन मामलात किसी अच्छे पॉइंट पर जाते हुए महसूस नहीं हो रहे हैं। इसी पूरी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। बात करने के लिए पेशावर से ही सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अकील यूसुफजई साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अकील साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। अब पहले तो ये फरमाइएगा कि बड़े दिनों से पेशावर मेज़बानी कर रहा है साबका खातून अव्वल की, और खान साहब की क्लियर इंस्ट्रक्शंस होने के बावजूद भी बहुत से फैसले उन्होंने कुछ दिनों में खुद किए हैं। तो एक तो ये कि सियासी तौर पर वो इतनी प्रोएक्टिव क्या इन्हीं अज़ाइम के साथ इस्लामाबाद से गई थी पेशावर में रहने, या हालात को देखते हुए उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करने की कोशिश की। दूसरा, उनके मुस्तकबिल के हवाले से आपके पास कोई अहम खबर थी, अगर आप वो भी हमें बताते चलें। बहुत शुक्रिया। इस वक्त आपने सिर्फ बुशरा बीबी की बात की, मगर जो तहरीक इंसाफ की आला क़यादत है जिनका ताल्लुक पंजाब से भी है, जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से भी है, और जिनमें बहुत से मतलूब भी है जिनको हम हर क़याम में मफरूर कहते हैं, तो वो सब उन सब लोगों ने सीएम हाउस को पिकनिक पॉइंट बनाया हुआ है। और मैंने सीएम हाउस को इलाका गैर कह दिया है कि एक वक्त में जब लोग कुछ करते थे तो वो पनाह लेने के लिए जो कबायली इलाका जाते जमात लाते तो उधर आया करते थे। इस वक्त जबरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल, मिसाल के तौर पर कोई भी मीडिया हाउस वाला बंदा शेख वकास अकरम से ये नहीं पूछता कि भाई आप उस वाले धरने में किधर थे और उसके बाद इस वक्त किधर है, तो वो भी पेशावर में बराजमान है। सूरत हाल उस वक्त काफी पेचीदा हो गई जब बुशरा बीबी जमानत के बाद पहुंच गई पेशावर, और पेशावर में उन्होंने रिपीटली बहुत ज्यादा एक्टिव रोल अदा करना शुरू किया। आप इससे अंदाजा लगाए कि दूसरी बार उनकी जो तर्जुमान है मशार यूसुफजई, उनको डीनोटिफाई किया गया, रात गए रात, और उसके पीछे बात ये कि उन्हीं के कहने पर एक टीवी चैनल को मशार यूसुफजई ने वो बातें बताई जो कि पार्टी के इंटरनल इश्यूज में या डिसीजन में आती है, उसके फौरन बाद उनको डीनोटिफाई कर दिया गया। इसी तरीके से उनकी जो एक्टिविटीज है इस वक्त जो हमारे पास इत्तलात आ रही है वो ये है कि बहुत से लीडरों के साथ वो मिलना भी गवारा नहीं कर रही, मगर साथ में इस किस्म की इत्तलात भी आ रही है, और ये खबर भी है आप ही के प्रोग्राम के थ्रू शायद इसको ब्रेकिंग न्यूज भी कहा जा सकता है कि इस वक्त जो एक रेफ्ट चल रही है खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आला और बुशरा बीबी की दरमियान, वो है कि बुशरा बीबी ने नेक्स्ट अटेम्प्ट के तौर पर खुद को सेफ बनाने के लिए या खुद को मजीद इम्प्लीमेंटेशन बनाने के लिए जो गंडापुर साहब है उनसे मुतालबा किया है कि जो एक हलका है जिस पर गंडापुर साहब के भाई फैसल अमीन गंडापुर इस वक्त MNA है, NA44 डे खान, ये वो हलका है सना जहां से जो फरवरी का इलेक्शन था उसमें चीफ मिनिस्टर साहब खुद कोई 66,000 वोट लेकर कामयाब हो गए थे, और उसके बाद जब डिसाइड हो गया कि उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर कामयाब हो गए थे। ये भी एक अजीब किस्म की सूरत हाल है कि गंडापुर साहब जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है और पूरी पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पर कामयाब हो। उस वक्त जो बुशरा बीबी का इशू चल रहा है, उनका डिमांड है या उनकी ख्वाहिश है, तो उन्होंने साफ तौर पर
یہ جو اٹیمپ ہوا ہے 24 اور 26 کے بعد اور یہ لوگ واپس آ گئے ہیں جس پر پارٹی شدید اختلافات کا شکار ہے، تو انہوں نے ابھی کہا ہے کہ فیصل گنڈاپور جو کہ وزیر اعلیٰ صاحب کے بھائی ہے وہ NA44DI خان کو خالی کرائے اور بشرا الیکشن کے دوران یا اب وہ MNA بننے جا رہی۔ نہیں یعنی آپ کے خیال میں واقعی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ یہ ابھی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی ہے، یہ حتمی فیصلہ ہو چکا ہے؟ نہیں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے، انہوں نے ڈائریکٹ مطالبہ کیا ہے، اور چونکہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اگرچہ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہے اس کے مطابق گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان پہلی والی انڈرسٹینڈنگ نہیں رہی، رہی ہے مگر ایگزیکٹلی۔ شاید ان کو مزید آزمائش میں ڈالنے کے لیے یا ان کی وفاداری معلوم کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیٹ خالی کرا دے، MNA بنا دے۔ نہیں وفاداری کے علاوہ بھی شاید وہ لیگلی بھی اپنے آپ کو سیکیور کرنا چاہتی ہیں۔ اچھا عقیل بھائی، دو تین چیزوں پہ اور بھی مجھے آپ کی رائے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ مراد سعید صاحب کے بارے میں خبریں ہیں کہ CM ہاؤس میں وہ رہ رہے ہیں، کیا واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے؟ مطلب ایگزیکٹلی تو آپ کو بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن کیا ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پارٹی کی انٹرنل میٹنگ ہوئی ہے، جیسے علی محمد خان صاحب کی آڈیو لیک آئی، اس میں انہوں نے کہا جی یہ کون ہوتی ہیں فیصلے کرنے والے، بیرسٹر گور صاحب کدھر تھے؟ اور جب ان کی طرف سے کلیئر، تو آپ کی وہاں جو PTI کی لیڈرشپ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ اس پورے دھرنے اور احتجاج میں PTI KPK سے ہی لوگ تھے، تو کیا واقعی ایسا تھا کہ یہ سارے لوگ پتہ ہی نہیں تھا ان کو اور سارا فیصلہ ڈیسیجن میکنگ سب ان کی اہلیہ کر رہی تھی؟ ان کے درمیان جو ہے نا ثنا، بہت کوارڈینیشن کا بھی فقدان ہے اور ایک دوسرے پر اعتماد کا بھی فقدان ہے۔ حالت یہ ہوئی ہے کہ اب ایک ڈیسیجن ہوا ہے کہ جو بھی پارٹی کے انٹرنل میٹنگز ہوں گے ان میں کوئی بھی بندہ موبائل لے کر نہیں جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ کیا صورتحال اس کے بعد بنی، تو سب سے پہلے تو شوکت صاحب نے جو کہ بانی ارکان میں شامل ہیں، انہوں نے مین اسٹریم میڈیا پر آپ لوگوں کے چینل وہی ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا۔ اس کے بعد علی محمد خان صاحب نے کہا، مگر اس سے پہلے جو ایک میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ بھائی آپ لوگ ہمیں بتائے کہ ہم نے پارٹی کی مرکزی قیادت کوئی ایک کنکریٹ ڈیسیجن کے اوپر جا کر کھیلنا ہے، یا بشرا بی بی فیصلہ کرے گی یا مشعل صفدی کرے گی یا گنڈاپور صاحب۔ جب گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی بھی ایک پیج پر نہیں ہے تو اسی کا وہی نتیجہ نکلنا ہے جو کہ اس وقت نکلتا دکھائی دے رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا یہ مراد سعید صاحب والی کویسچن کا آپ نے جواب نہیں دیا۔ جو میری معلومات تھی سٹارٹ میں جب سے یہ روپوش ہو گئے تھے، کافی عرصہ تک یہ باجوڑ میں تھے۔ باجوڑ میں پارٹی کے ایک اہم لیڈر کے ہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی تھی جب اسلام آباد سے یہ نکلے ہیں ایک وقت میں جب بہت زیادہ ان پر کیسز بنے۔ باجوڑ کے بعد یہ ایک سرحدی علاقے کے تھرو افغانستان کے ایک صوبے میں چلے گئے تھے، اور بہت عجیب قسم کی بات یہ ہے کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ انہوں نے قیام کیا تھا بلکہ 7-8 لوگ اور بھی تھے۔ کچھ عرصہ پہلے سنا آپ کو یاد ہوگا، ابھی آپ کو یاد آ بھی جائے گا کہ اعظم سواتی صاحب افغانستان جانا چاہ رہے تھے، اور اس سے پہلے افغانستان جانے سے پہلے جو کہ ہمارے حساس اداروں نے ان کی اجازت نہیں دے دی، سوال یہ اٹھتا تھا اس وقت، پھر جب ہم نے اس پر کام کیا کہ افغانستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں، تو اس وقت اس فیصلے سے پہلے یا جب انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تو اس سے پہلے یہ خان صاحب سے ملے تھے جیل میں، اور وہ اسی وزٹ کو اسی تناظر میں دیکھا جا رہا تھا کہ مراد سعید صاحب کو ایک پیغام پہنچایا جائے افغانستان کے اندر۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ہوسٹ میں ہے، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ نورستان میں ہے، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ ننگرہار میں ہے۔ تو اب اگر ایک ڈیسیجن ہو گیا ہے، چونکہ ان کو اجازت نہیں دی گئی، وہ افغانستان نہیں چلے گئے، اس والے اجازت نہ دینے پر، پرمیشن نہ دینے پر انہیں پشاور ہائی کورٹ سے رجوع بھی کیا، تو اس کے بعد میرے خیال میں ان کو رابطے کر کے، جو میری معلومات ہے بیرسٹر صاحب کے تھرو رابطے کر کے ان کو واپس خیبر پختونخوا لایا گیا تھا کوئی 2-3 ہفتے پہلے۔ اب میں طارق صاحب کی اس والے بات سے متفق نہیں ہوں کہ انہوں نے لیڈ کیا ہوگا، مگر اتنا بڑا رسک اتنا نہیں لے سکتے، رسک نہیں لے سکتے۔ اچھا مختصر، مجھے وقت کیونکہ ختم ہو گیا تقریباً، مجھے مختصراً یہ بتائیے گا کہ یہ خبریں بھی ہیں کہ گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا احتجاج تو ختم ہی نہیں ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی PTI میں اندر وہاں یہ وائبز یا ماحول بن رہا ہے کہ ہم دوبارہ احتجاج کرنے اسلام آباد کا رخ کریں؟ ایسا کچھ ہے یا ابھی فی الحال آپ کو ایسا نظر نہیں آ رہا جو بات وہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں جو پارٹی کارکنوں کا پریشر ہے وہ بشرا بی بی پر بھی ہے، مرکزی قیادت پر بھی ہے۔ پہلے تو کارکنوں کا پریشر تھا، اب لیڈرشپ کا پریشر بھی آ گیا ہے، اسمبلی کے ارکان کا بھی کیا ہے، وزراء کا بھی آ گیا ہے، تو اس سے نمٹنے کے لیے
टाइम पास के तौर पर जो है ना इन लोगों ने एक बार फिर एक अंदिया दिया है कि हम जा सकते हैं, मगर इस वक्त जो खबर है वो है कि गंडापुर साहब ने कहा है कि मुझसे मस्जिद नहीं होने वाला, और यही नतीजा है कि वो कल हाट भी गए। आज उन्होंने बहुत अहम मीटिंग की सदारत भी की, उन्होंने लैंड ऑर्डर पर तवज्जो भी देनी शुरू की है, कुरम की इश्यूज पर स्टैंड भी लेना शुरू किया है। इस वक्त असम्बली का इजलास जारी है, तो मेरे ख्याल यानी गंडापुर अपनी साहब ड्यूटी पर मस्जिद वापस आ गए हैं बेसिकली। ठीक। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई आपके के लिए। वक्त थोड़ा कम था वरना आपसे मजीद भी कुछ बात करते। सीनियर सहाफ़ी अकील यूसुफजई साहब पेशावर से हमें एग्जैक्टली जो इनसाइट सूरत हाल थी उससे आगाह करे थे। यकीनन अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा ने तीसरी मरतबा उनको मुंतखब किया है, लेकिन कारकर्दगी के लिहाज से ये टेन्योर अभी कोई खातिर खा नज़र नहीं आता। और यकीनन अगर फोकस किया जा रहा है एहतजाज और धरनों के बजाय कारकर्दगी पर तो ये बेहतर मौसर फैसला साबित हो सकता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।